رحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے ہمارے سبق کا موضوع اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف رمضان شریف کے بالخصوص آخری عشرے کا، آخری 10 دنوں کا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی محلے میں سے کچھ بندے بھی، ایک گاؤں میں سے کچھ بندے بھی اگر کر لیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سنت کا ترک سب کی طرف سے لازم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا، تو دوسرے عشرے کا جب آپ نے اعتکاف فرمایا تو 20واں روزہ جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک سر باہر نکال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر رات کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لہٰذا آ جائیں، اعتکاف کریں اور لیلۃ القدر کو تلاش کر لیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میرے آقا کی دعوت پہ پھر مسجد میں آئے، اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے مسائل ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، افضل اور اولا یہ ہے کہ وہ بندہ اعتکاف کرے یا وہ خاتون اعتکاف کرے جس کے رمضان شریف کے روزے بھی پورے ہوں اور تراویح بھی پوری ہوں۔ بہرحال اگر کسی کے روزے پورے نہیں ہیں کسی وجہ سے، جس طرح کہ ہماری ماؤں بہنوں کے مسائل ہوتے ہیں، یا نماز تراویح کسی وجہ سے پوری نہیں ہوئی، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اعتکاف کر نہیں سکتا، سنت اعتکاف وہ کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھے، یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے نا، یہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے شرط ہے پہلی روزہ۔ کسی وقت اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، یہ ذہن میں رہے۔ اور دوسری شرط ہے کہ 20ویں روزے کی مغرب جو ہے وہ مسجد میں ہو۔ اگر مغرب کے بعد مسجد میں آیا تو اعتکاف نہ ہوا۔ یہ 2 شرائط ذہن میں رکھنی ہے، روزہ اور 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں۔ اعتکاف کی نیت کیسے کرے؟ نیت یہی کہہ کے کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اچھا، اب اعتکاف کے مسائل ہیں۔ عورت کہاں بیٹھے گی؟ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ گھر کا حصہ جس کو نماز کے لیے مختص کیا ہو، تخصیص کی ہو جس کی، اگر نہ کی ہو تو کر لے، کوئی ایک کمرہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے خاص کر لے، اب اس میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس کے اور بھی کئی مسائل ہیں۔ مرد مسجد میں اعتکاف کرے گا، اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ یہ ذہن میں رہے۔ اعتکاف کا مقصد ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ کے گر پڑنا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا، تجھے راضی کرنے کے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ اب اعتکاف کے فضائل بھی سن لیں۔
مسائل بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اعتکاف کے فضائل بعد میں عرض کرتے ہیں، مسائل سن لیں۔ معتکف آدمی مسجد میں جس نے اعتکاف کیا ہے، مسجد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ چادریں لگائی جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی تم نے منہ کیوں نہیں چھپایا؟ تو مسجد میں بغیر منہ چھپائے معتکف آدمی رہ سکتا ہے، بغیر چادر کے رہ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے خارج مسجد، ایک ہے فنائے مسجد، اور ایک ہے عین مسجد۔ عین مسجد مسجد کا خاص حصہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے ہم بیٹھے ہیں، یہ مسجد کا خاص حصہ ہے۔ فنائے مسجد وہ ہوتا ہے جو مسجد کے لیے بنا ہو، مسجد کی 4 دیواری میں ہو لیکن مسجد کی ضرورت کے لیے بنا ہو، جیسے واش روم ہے، وضو خانہ ہے، مسجد کے حجرے ہیں، یہ ہے فنائے مسجد۔ تو معتکف بندہ فنائے مسجد میں جا سکتا ہے، بغیر کسی حاجت کے بھی فنائے مسجد میں وہ بولو جا سکتا ہے۔ ہاں اگر خارج مسجد اس کو جانا ہوا تو پھر وہ خارج مسجد مطلب مسجد کے باہر اگر غسل خانہ ہے تو پھر وہ ٹھنڈک کے لیے غسل نہیں کر سکتا، صفائی کے لیے بھی غسل نہیں کر سکتا، صرف فرض غسل کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر ہے غسل خانہ فنائے مسجد میں تو پھر وہ مسجد کے اندر ٹھنڈک کے لیے بھی غسل وغیرہ کر سکتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے جی فنائے مسجد میں بھی جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، محراب میں نہ جائے، حجرے میں نہ جائے، تو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فنائے مسجد ہے، یہاں معتکف جا سکتا ہے۔ اب فضائل سن لیں، سبحان اللہ کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جس بندے نے بھی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، میری سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم اس کو 2 خندق سے بھی زیادہ دوزخ سے دور فرما دیتا ہے۔ 2 خندقوں سے بھی زیادہ دوزخ سے وہ بندہ دور کر دیا جاتا ہے۔ خندق کی مقدار کیا ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک جو فاصلہ ہے، ایک خندق اس سے بھی بڑی ہے۔ میری سرکار نے فرمایا جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کریم اسے 2 خندق دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا جو سنت اعتکاف کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا جس نے اعتکاف کیا ماہ رمضان کے آخری عشرے کا، سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، آگے سنیں کیا کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اعتکاف کا یہ ہے کہ انسان آخری عشرے کی ہر نماز باجماعت پڑھے گا۔ سبحان اللہ کہیے، یہ پہلا فائدہ۔ اس کے بعد نماز تراویح بھی باجماعت پڑھے گا۔ اس کے بعد اعتکاف کا کیا فائدہ ہے؟ اعتکاف کا یہ فائدہ ہے کہ انسان باہر نکل کے مسجد سے باہر رہ کے جو اس نے فضولیات کرنی تھی، ہو سکتا ہے کوئی گناہ بھی اس سے ہو جاتے، ان سے وہ یہ کم از کم 10 دن محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کا، تلاوت کا اسے موقع ملتا رہتا ہے۔
اور مزے کی بات، سب سے بڑی فضیلت معتکف کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اور کوئی لیلۃ القدر کی رات پائے یا نہ پائے، اعتکاف والا لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، کیونکہ 21، 23، 25، 27، 29 یہ ان راتوں کو عبادت میں گزارتا ہے، تو انہی راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بھی افضل رات ہے وہ۔ یہ فضیلت ہے معتکف کی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، سبحان اللہ کہیے، وہ یہ ہے اعتکاف سے باہر رہ کے جو اس نے نیکیاں کرنی تھی، مثال کے طور پہ ایک بندے کا معمول ہے وہ صدقہ خیرات کرتا تھا، اب مسجد میں آ گیا، اب وہ صدقہ خیرات نہیں کر رہا، یا اس نے جانا تھا کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے، اب وہ اعتکاف میں آ گیا، اب وہ نہیں جا سکتا، یا اس نے کسی کی صلح کروانی تھی، اب وہ نہیں کروا سکتا جا کے۔ ایسا ہی ہے نا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس نے نیکیاں کرنی تھیں اگر باہر ہوتا، اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اللہ کریم اس وقت پہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے، لکھ دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا تو نے تو حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے تو پھر لکھنی ہے، اس نے تو کی نہیں۔ فرمایا یہ اعتکاف میں تو میری رضا کے لیے بیٹھا ہے نا، اگر نہ بیٹھتا تو نیکی کرنی تھی نا اس نے، اس لیے اس کی طرف سے نیکی لکھ دی جائے، مفت کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ تو اعتکاف کے بڑے فوائد ہیں، بہت اس کی برکات ہیں، اس کے مسائل بھی میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں، اور مزید اس حوالے سے اگر کچھ جاننا چاہیں تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کے اعتکاف کی جن حضرات نے بھی نیت کرنی ہے، اللہ کریم ان کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے، میں نے بتا دیا کہ ٹوٹتا کیسے، بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے، بغیر حاجت کے مسجد سے باہر نکلنا، خارج مسجد میں جانا، اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے بعد اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس دن کی قضا لازم ہے، اتنا اعتکاف اس کو بہرحال مسجد میں کرنا ہوگا۔ اسی مہینے میں کر لے، ٹوٹ گیا بات تو ختم ہو گئی، اب اگلے دن نیت کر کے نفلی اعتکاف کی، اس سے پہلے نفلی اعتکاف سے پہلے واجب اعتکاف جو ہوتا ہے، جو ٹوٹ گیا ہے، 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اور اس کے بعد پھر باقی کا اعتکاف اگر کرنا چاہے تو وہ نفلی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جس میں پڑھنا ثواب، جس میں بیٹھ کے کھانا ثواب، جس میں بیٹھ کے پینا ثواب، اللہ کی عبادت پر تقویت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں سونا ثواب۔ تو امید ہے کہ ذہن بنا ہوگا، ذہن بنا ہے نا، اللہ کریم توفیق دے تو اعتکاف کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دلائی ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سبق ہے اس میں زکوٰۃ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں جا سکتا، سوال یہ ہوا ہے کہ اگر فوتگی ہو جائے تو جنازے میں شامل ہو سکتا ہے؟ شامل نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ہاں وہ کیونکہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ ایسی اگر صورت بنتی ہے کہ کوئی بندہ بھی نہیں ہے جنازے میں شامل ہونے کے لیے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے،
تو پھر بہرحال اس کو اجازت ہوگی، وہ جا کے شامل ہو سکتا ہے، جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے، لہٰذا جنازے کے لیے معتکف کو اجازت نہیں دی جائے گی۔